بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم سحری میں کیا کھایا جائے ماہرین کی رائے آپ تک پہنچانے کے لیے نئی ویڈیو بنائی ہے۔ ماہرین صحت نے مشورہ دیا ہے کہ روزے دار افطار اور سحر میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور ریشہ سے بھرپور غذا لیا کریں، لیکن اوپر تلے کئی چیزیں نہ کھائیں۔ اس مرتبہ 15 گھنٹے سے زیادہ دورانیہ کا روزہ ہے، چنانچہ میں اپنی خوراک کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ سحری میں پروٹین سے بھرپور خوراک لی جائے جس سے دن بھر آپ کو بھوک کا احساس بھی نہ ہو اور کمزوری بھی محسوس نہ ہو۔ سحری میں شوربے والے سالن استعمال کریں جس میں تیل اور مسالہ کم ہو، جو بآسانی ہضم ہو سکے۔ کوشش کریں کہ غذا میں ریشے کا زیادہ استعمال ہو، مثلا پھل اور ہری سبزیوں کا استعمال کریں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے دن میں پیٹ خالی محسوس نہیں ہوتا اور ان کے ذریعے جسم کو پانی بھی مہیا ہوتا رہتا ہے۔ افطار کے وقت کھجور اور پھل کا زیادہ استعمال کیا جائے اور فوراً پانی نہ پیا جائے۔ آم اور کھجور کے ملک شیک لیں اور شربت کا استعمال کریں۔ رمضان کے مہینے میں مکمل نامیاتی سائیکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی 100% صحت مند نہیں ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سحری اور افطار دونوں وقت احتیاط سے کھانا کھایا جائے اور خوراک کی زیادہ مقدار استعمال نہ کی جائے۔ سحری میں وقت سے قبل بیدار ہوں تاکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے بے صبری اور جلدی میں نہ کھانا پڑے۔ سحری میں بھی ایک کے اوپر ایک چیز بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ سخت گرمی کے موسم میں جسم کو پانی کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے پانی بھی پوری مقدار میں پیا جائے، لیکن ایک ساتھ 1-2 لیٹر پانی پینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں۔ دن میں براہ راست دھوپ میں نکلنے سے بچیں اور جہاں تک ممکن ہو سخت مشقت والا کام بالکل نہ کریں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو دن میں 1-2 گھنٹے کی نیند ضرور کر لیں۔ ماہرین غذائیات افطار کے وقت بھی خود پر کنٹرول رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ افطار میں کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈ اور کیفین پر مشتمل خوراک مثلا چائے، کافی کا استعمال زیادہ نہ کریں، کیونکہ اس سے پیاس بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں اور ہم نے سحری میں اٹھنا ہی ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ ٹائم سے اٹھیں اور اس ٹائم کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تہجد کے 2 نفل پڑھا کریں تاکہ ہماری زندگی میں جو یہ رمضان کی بہاریں آئی ہیں اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ کے حضور ہم اپنی جو حاجتیں ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، مناجات کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں، چونکہ یہ دوسرا عشرہ ہے اور اس عشرے میں مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ کثرت سے استغفار کی جائے تو 2 رکعت نماز نفل تہجد کی جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پہ آیا ہے تو اس مہینے میں ہم کثرت سے عبادتوں کے ذوق اور شوق کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں جو کمیاں